حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ رسول صلی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، اسلام کے دوسرے خلیفہ اور عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ آپ کا لقب فاروق تھا کیونکہ آپ حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کرنے والے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو امت مسلمہ کی قیادت حضرت عمر کے سپرد ہوئی۔ خلافت سنبھالتے ہی آپ نے یہ محسوس کیا کہ اب پوری امت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے۔ آپ ہمیشہ اس بات سے خوف زدہ رہتے تھے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے رعایا کے حقوق کے بارے میں سوال نہ کرے۔ حضرت عمر کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو ان کا احساس ذمہ داری تھا۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر جائے تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ یہ جملہ دراصل اس بات کی علامت تھا کہ آپ اپنی حکومت کو ایک امانت سمجھتے تھے۔ آپ کا یقین تھا کہ حکمران کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کے دکھ درد کو سمجھے اور ان کے مسائل کو حل کرے۔ اسی احساس نے آپ کو مجبور کیا کہ وہ راتوں کو آرام کرنے کے بجائے مدینہ کی گلیوں میں نکل کر لوگوں کے حالات معلوم کرے۔ حضرت عمر کا معمول تھا کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر آرام کرتے اور پھر خاموشی سے مدینہ کی گلیوں میں نکل جاتے۔ اکثر آپ اپنے غلام اسلم کو ساتھ لے جاتے تھے۔ مدینہ کی گلیاں رات کے وقت خاموش ہو جاتی تھیں، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے تھے، لیکن مدینہ کا حکمران اس وقت اپنی رعایا کی خبر لینے کے لیے گشت کر رہا ہوتا تھا۔ یہ منظر خود میں قیادت کا ایک عظیم نمونہ تھا۔ ایک رات حضرت عمر حسب معمول مدینہ کی نگرانی کے لیے نکلے۔ چلتے چلتے آپ شہر سے کچھ دور نکل گئے۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ آگ جل رہی ہے۔ آپ اس طرف بڑھے کیونکہ آپ کو ہمیشہ فکر رہتی تھی کہ کہیں کوئی مسافر ضرورت مند تو نہیں۔ جب آپ قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت چولہے کے پاس بیٹھی ہے اور اس کے ارد گرد چند بچے رو رہے ہیں۔ بچوں کی آوازوں میں بھوک اور بے بسی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت عمر نے عورت کو سلام کیا اور نہایت نرم لہجے میں پوچھا کہ بچوں کے رونے کی کیا وجہ ہے۔ عورت نے جواب دیا کہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ ہانڈی میں کیا پکا رہی ہو؟ عورت نے دکھ بھرے انداز میں جواب دیا کہ اس میں پانی اور پتھر ہے۔ میں بچوں کو بہلا رہی ہوں تاکہ وہ انتظار کرتے کرتے سو جائیں کیونکہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا دل کانپ اٹھا۔ عورت نے مزید کہا کہ اللہ عمر بن خطاب سے حساب لے گا کیونکہ وہ ہماری خبر نہیں لیتا۔ حضرت عمر نے یہ جملہ سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہ کی۔ آپ نے فوراً اسلم کے ساتھ بیت المال کا رخ کیا۔ بیت المال پہنچ کر حضرت عمر نے آٹا، گھی اور دیگر ضروری اشیاء ایک تھیلے میں ڈالے۔ اسلم نے عرض کیا کہ وہ یہ بوجھ اٹھا لیتا ہے، مگر حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر آپ نے تھیلا اپنی پشت پر رکھا اور تیزی سے واپس اس عورت کے گھر پہنچے۔ حضرت عمر نے خود چولہا جلایا، آٹا گوندھا اور کھانا تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ جب بچے خوش ہو کر کھیلنے لگے تو حضرت عمر کے چہرے پر اطمینان ظاہر ہوا۔ آپ کچھ دیر وہیں بیٹھے رہے تاکہ یقین ہو جائے کہ بچے سو گئے ہیں۔ یہ منظر اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ رعایا کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے تھے۔ ایک اور واقعہ حضرت عمر کی رات کی نگرانی کے دوران پیش آیا۔ ایک رات آپ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ ایک گھر سے باتوں کی آواز سنائی دی۔ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو تاکہ مقدار زیادہ ہو جائے۔ بیٹی نے جواب دیا کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ ماں نے کہا کہ عمر یہاں نہیں ہے۔
بیٹی نے جواب دیا کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے یہ بات سنی تو بہت متاثر ہوئے۔ صبح آپ نے اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اپنے بیٹے سے اس کی شادی کر دی۔ بعد میں اسی خاندان سے عظیم حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے جو اپنے عدل و تقوی کے لیے مشہور ہوئے۔ حضرت عمر کی راتوں کی نگرانی کا ایک اور واقعہ بھی بہت مشہور ہے۔ ایک رات آپ نے ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ آپ اندر گئے تو دیکھا کہ ایک بیوہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہے اور شدید پریشانی میں ہے۔ حضرت عمر نے اس عورت کی مدد کی اور اس کے لیے بیت المال سے مستقل وظیفہ مقرر کر دیا۔ آپ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ مدینہ میں کوئی بھی شخص بھوکا نہ رہے۔ حضرت عمر نہ صرف مدینہ بلکہ پوری اسلامی سلطنت کی رعایا کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ آپ کے دور میں اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو چکی تھی۔ ایران، شام، مصر اور دیگر علاقے اسلامی حکومت میں شامل ہو چکے تھے، لیکن اس وسیع سلطنت کے باوجود حضرت عمر کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ آپ کے کپڑوں پر پیوند ہوتے تھے اور آپ زمین پر سویا کرتے تھے۔ حضرت عمر اکثر اللہ کے خوف سے روتے تھے۔ آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خلافت کی ذمہ داری میں کامیاب کرے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں ایک عام انسان ہوتا جس پر یہ ذمہ داری نہ ہوتی۔ یہ الفاظ آپ کے خوف خدا اور عاجزی کا ثبوت تھے۔ حضرت عمر کی رات کی نگرانی کا مقصد صرف حالات کا جائزہ لینا نہیں تھا بلکہ عوام کے دلوں میں اعتماد پیدا کرنا بھی تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ ہر شخص کو یہ احساس ہو کہ اس کا حکمران اس کا خیال رکھتا ہے۔ آپ کے اس عمل نے اسلامی معاشرے میں عدل اور مساوات کو فروغ دیا۔ حضرت عمر کے دور میں عدالتی نظام بھی بہت مضبوط تھا۔ آپ کسی بھی شخص کو قانون سے بالاتر نہیں سمجھتے تھے۔ اگر کوئی گورنر یا افسر ظلم کرتا تو آپ اسے فوراً معزول کر دیتے تھے۔ آپ کا اصول تھا کہ رعایا کے حقوق سب سے زیادہ اہم ہیں۔ حضرت عمر کی شخصیت کا ایک اور پہلو ان کی عاجزی تھی۔ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہونے کے باوجود آپ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ آپ خود بازار جاتے، لوگوں سے بات کرتے اور ان کے مسائل سنتے تھے۔ آپ کی یہی سادگی اور خلوص انہیں عوام کے دلوں کے قریب لے آئی۔ حضرت عمر کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک سچا حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنی رعایا کے دکھ درد کو سمجھے۔ قیادت صرف حکم دینے کا نام نہیں بلکہ خدمت کا نام ہے۔ حضرت عمر نے اپنی زندگی سے یہ ثابت کیا کہ عدل اور رحم ہی ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کی راتوں کی نگرانی کے واقعات ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر ہر شخص اپنے فرائض کو ایمانداری سے ادا کرے تو معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر کی سیرت اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ آپ نے اپنی خلافت کے دوران جو مثال قائم کی وہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل رہے گی۔ آپ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کا خوف، انصاف، سادگی اور خدمت خلق ایک کامیاب زندگی کے بنیادی اصول ہے۔ حضرت عمر کا راتوں کو مدینہ کی نگرانی کرنا صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک مکمل نظام حکمرانی کا نمونہ تھا۔ آپ نے یہ ثابت کیا کہ ایک حکمران کا اصل فرض اپنی رعایا کی خدمت کرنا ہے۔ آپ کی زندگی رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ایک مثال رہے گی۔